ہمارے ساتھ معروف اسکالر ڈاکٹر عین الرضا موجود ہیں۔ روزہ جو ہے یہ فارسی لفظ ہے، اچھا، اور عربی میں اس کے لیے لفظ آیا ہے صوم۔ روزے سے متعلق جو آیات ہیں وہ 13 مقامات پر روزے کے بارے میں قرآن شریف میں بیان ہوا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے جیسے کہ نماز کے لیے اصل لفظ جو عربی میں ہے وہ ہے صلاۃ، جی، اور ہمارے یہاں اس کو کہا جاتا ہے نماز۔ وہ بھی فارسی ترجمہ اس کا ہے آنکھ کے سامنے، تو وہ پرستش یعنی عبادت کرتے تھے، بالکل بندگی کرتے تھے، تو وہی رواج پڑ گیا ہمارے بر صغیر میں بھی۔ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، بے شک، اور روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ۔ اب کتنی بیسک باتیں ہیں یہ کہ نماز ستون بتایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم جان بوجھ کر یا نادانستگی میں نماز ترک کر دیتے ہیں، اس سے میں یہ خاص طور پر تمام سننے والوں کو پیغام دوں گا کہ وہ کوشش کیا کریں کسی طرح نماز ترک نہ ہو، بے شک، کیونکہ وہ ستون ہے۔ اور اسی طرح روزہ یہ ڈھال ہے، یہ آپ کو بچاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، بالکل، یہ آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے، یہ آپ کی شخصیت کو ابھارتا ہے، بے شک، یہ متقی بناتا ہے، تقوی پیدا کرتا ہے۔ بے شک، اچھا، اب روزے کو رکھنے سے ہو کیا گیا ہے، روزہ رکھ کر لوگوں پر احسان کیا جا رہا ہوتا ہے، فی بالکل، زمانہ جو معاشرے میں نظر آ رہا ہے۔ بالکل، اب وہ سڑک پہ دیکھیں، وہ رکشہ والا موٹر سائیکل والے سے لڑ رہا ہے، تم نے ایسے چلائی گاڑی، میں نے ایسے چلائی، وہ بگڑ رہے ہیں، وہ افطار کا وقت قریب ہے، جو وہ اور زیادہ بھوک بڑھتی جا رہی ہے، تو وہ بالکل، اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے۔ بے شک، روزہ اس چیز کا نام ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد ہم نے کیا حقوق العباد ادا کیے ہیں۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ، بے اب شک، آپ بندے کا تو حق جانتے ہی نہیں، اخلاقیات کے معیار پر تو ہم پورے اتر نہیں رہے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ انتہائی پستی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اب ہم اپنے ہی سے شروع کریں، دوسروں کو کیا کہیں؟ پورا معاشرہ ایک عجیب و کیفیت صورتحال میں گزر رہا ہے۔ بالکل، اب یہ معاشرے کی درستگی ایک اہم پورا چیپٹر ہے اس پر، کہ یہ بگاڑ جو ہے یہ اصل میں ایک دن کا پروسیس وہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر ہم اپنے ملک سے شروع کرتے ہیں بات کو، تو جب پاکستان بنا تو شروع میں بہت ہی جذبات تھے، احساسات تھے، وہ اچھے، اور رمضان میں ہی پاکستان بنا، بالکل، تو اس کے بعد ایک اچھی قیادت جو ہمارے پاس تھی موجود وہ رہیں کچھ عرصہ، پھر وقت گزرا تو قیادتیں بدلتی گئیں، تو جیسے جیسے وہ پولیٹیشنز نئے آئے تو تھوڑا تھوڑا اپنی چیزوں کو اندر داخل کرتے رہے، تو وہ بتدریج ارتقائی طور پہ برائی کی طرف بجائے ترقی کی طرف جانے کے، اوپر جانے کے، وہ نیچے کی طرف لے گئے۔ بالکل، اچھا، گھر کا ایک ماحول جیسے آپ کا ہمارا ہوتا ہے، اگر گھر میں سربراہ ایک بات کر رہا ہوتا ہے تو بچہ سن رہا ہوتا ہے، وہ بے شک، گھر کے افراد سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے عمل کو، اس کے کاموں کو، اس کے افعال کو، تو وہی سیکھتے ہیں۔ بالکل، تو اسی طرح جو ملک کا سربراہ کر رہا ہوتا ہے، یا وہ جو مقتدر شخصیات کر رہی ہوتی ہیں، تو وہی فالو کی جا رہی ہوتی ہیں عوام میں۔ ایسے ہی لوگ سمجھتے ہیں جب ہمارے بڑے ایسے کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں، نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے وہ برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ وہ نچلے درجے تک۔ بالکل ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ نے ایک بات کہی کہ حقوق العباد، تو حقوق العباد کی تو دیکھیں بہت سخت پکڑ ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ میرے بندے کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو، اور میرے مخلوق کا خیال رکھا جائے، میری مخلوق سے محبت کی جائے۔ اور آج کے معاشرے کے اندر ہم جتنا آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اتنا ہم اخلاقیات میں پیچھے کی طرف آ رہے ہیں، تو اس کو کس طریقے سے سدھار سکتے ہیں؟ دیکھیے، سدھارنا تو اپنے سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے ہم اپنے آپ کو صحیح کریں اور پیش کریں لوگوں کے سامنے کہ واقعاً لوگ مثال دیں کہ ان کو ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا۔ تو جب ہر شخص ایک اکائی کے طور پر اپنے آپ کو درست کرے گا تو معاشرے میں سدھار پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن بنیادی بات پھر وہی ہے کہ اوپر سے ہی درستگی آتی ہے۔ اب اوپر سے درستگی لانے کے لیے اب سسٹمز جو رائج ہیں اوپر، حکمرانوں کو سلیکشن یا الیکشن یا نامینیشن، جو بھی آپ طرز کہہ لیں، ڈیموکریسی ہو یا دیگر
طرز حکمرانی ہے، پریزیڈینشیل ٹائپ آف گورنمنٹ ہے، یا ہمارے یہاں جیسے یہ پارلیمنٹری ٹائپ آف گورنمنٹ کہلاتی ہے، تو اس میں عوام کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ وہ حکمران کو چنیں۔ اب وہ حکمران کو عوام جو چن رہے ہیں، یہ ایک پیغام سمجھیے، پیغام رمضان آپ کے یہ بالکل، عنوان بالکل، بھی ہے بالکل، یہاں کا آپ کے بالکل، ٹرانسمیشن کا۔ یہ ایک پیغام ہے کہ عوام یہ جذباتی نہ ہوں، قطعی کسی کی طرف جھکاؤ نہ رکھیں کہ یہ ہمارا لیڈر ہے، یہ ہمارا خیر خواہ ہے اور یہ ہمارا ساتھ دے گا۔ نہیں، ہمیں کسی کا ساتھ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ بے چاہیے شک، بے شک، اور اس کے مقرب بندوں کا، جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام بھیجے، ائمہ اطہار بھیجے، ان کی روایات ہیں، احادیث ہیں، سب مطلب بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ دیکھیے یہ ہم لوگ کوئی ہندو گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے، ہم لوگ ایسا نہیں ہے کہ نئے نئے مسلمان ہوئے، بالکل، یہ بچپن سے گھر میں جو کچھ چل رہا ہے وہ دیکھتے آ رہے ہیں، ہم پیدائشی مسلمان ہیں۔ بے شک، بے شک، وہ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ اچھا یہ ہے کہ وہ سیکھتے ہیں، ایک ایک چیز حاصل کرتے ہیں کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے دین کے اندر، اسلام کے اندر، تو وہ ہم سے زیادہ جان رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس لحاظ سے زیادہ جاننا چاہیے کہ ہم تو اس گھر کے اندر پیدا ہوئے ہیں جہاں پہلے سے بچپن سے وہی چیز دیکھتے آ رہے ہیں، بڑوں کو پہلے سے موجود تھا، بالکل، پہلے سے موجود ہے۔ تو اس لیے ہمیں اب جو حکمران چنیں تو وہ ایسے چنیں کہ جو ہم سمجھ رہے ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ کچھ تو بھروسہ کرنا ہی پڑتا ہے، بالکل، آنے کے بعد حاکم جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ تو بعد کی بات ہے۔ زمانہ جو ہمارے اپنے اعمال ہیں جو ہم نے جن کو منتخب کیا وہی لوگ ہمارے ساتھ اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، یا تو دیکھنے والی بات ہے۔